بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر بننا چاہتی تھی، اس لیے ایک امیر لڑکی کا آئی فون چرا لیا اور اس کی شناخت پر لڑکوں سے بات کر کے پیسے منگواتی، مگر ایک دن اس کو پتہ چل گیا تو اس نے بجائے مجھے پولیس کو پکڑوانے کے ہنس کر کہا جا کر شادی کی تیاری کرو۔ میں الجھتے ہوئے گھر واپس آئی تو آدھی رات کے وقت دروازے پر دیکھا کہ کئی لڑکے دلہا بن کر کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی ایک دم سب چلائے، وہ رہی دلہن، پکڑو اسے! اور تب ایک دم سے میری زندگی بھی کیا عجیب تھی۔ میں نے ہرگز بھی ایسی زندگی کی تمنا نہیں کی تھی۔ میں تو چاہتی تھی کہ مجھے گھر بیٹھے ہی سب سہولتیں ملیں اور مجھے کام کے لیے کبھی گھر سے نہ نکلنا پڑے، لیکن شاید میری قسمت کو میری خواہش اچھی نہیں لگی، تبھی تو اب روز مجھے کام کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر انسان مجبوری کے آگے ہار بھی تو جاتا ہے، اور یہی حال میرا تھا۔ میں اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے باہر نکل کر کام کرنے پر مجبور تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، اور تو اور گھر میں دادا اور دادی بھی موجود تھے۔ ایسے میں میرا باپ واحد کمانے والا تھا اور باقی سب کھانے والے۔ میں بچپن سے ہی کچھ ایسی طبیعت کی تھی کہ میرا پڑھائی کی طرف بھی زیادہ رجحان نہیں تھا، بلکہ مجھے شروع سے ہی شادی کرنے کا بہت شوق تھا، اور میری خواہش تھی کہ جیسے ہی میں 18 سال کی ہو جاؤں تو میرے ماں باپ مجھے رخصت کر دیں۔ لیکن ایسا ہوتا دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں جوان ہوئی تو اماں مجھے کہنے لگی کہ اب ہمارا بیٹا تو کوئی نہیں، تو بڑی ہے تو مجھے ہی اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا باپ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ گھر کے اخراجات پورے ہوتے، اور اب دن بدن بڑھتی مہنگائی نے تو اور بھی مشکل صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ایسے میں اماں مجھے بھی کام کرنے کے لیے مجبور کرنے لگی۔ میں نے تو بمشکل میٹرک کیا تھا، بھلا مجھے کون نوکری دیتا؟ اماں کہنے لگی کہ نوکری تجھے دے گا بھی کوئی نہیں، تجھے اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں ہی جانا پڑے گا، وہاں عورتیں بھی تو کام کرتی ہیں۔ میں ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور یہ فیصلہ لینا پڑا۔ میں ابا کے ساتھ ہی فیکٹری جاتی اور اس کے ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ میری بہت تھوڑی تنخواہ تھی اور میں چاہتی تھی کہ اگر میں کام کروں تو مجھے کچھ پیسے تو زیادہ ملے، اس لیے میں یہ نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابا اور میں روز ایک ہی روڈ کے بس سے اکٹھے جایا کرتے تھے، لیکن پھر ابا کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بھی بستر پر پڑ گئے، اور اب مجھ پر ہی گھر کی کفالت تھی اور مجھے اکیلی کو ہی جانا پڑا تھا۔ ایک دن میں بس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میں اپنے دوست کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی اور اپنے حالات کا رونا رو رہی تھی۔ جب میں فون بند کر چکی تھی تو وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آپ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں۔ میں اس وقت ذہنی کوفت میں مبتلا تھی اور میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں میں جواب دے کر رخ موڑ لیا۔ وہ لڑکی اپنے حلیے سے بہت امیر کبیر لگ رہی تھی، برانڈڈ کپڑے اور پرس اور ہاتھوں میں بھی مہنگا فون، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بس میں کیوں سفر کر رہی تھی؟ اسے تو کسی کار سے سفر کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر میں نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی۔ اگلے دن بس میں پھر سے وہی لڑکی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو اس بار میں نے تجسس سے پوچھ لیا کہ آپ تو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی ہیں، تو بس سے کیوں جاتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں بہت امیر ہوں؟ میں بھی تمہاری طرح ایک مڈل کلاس خاندان سے ہی ہوں۔ مجھے اس کے جھوٹ پر بہت غصہ آیا کہ یہ اپنے کپڑے اور مہنگا فون نہیں دیکھ رہی، ہم جیسوں کو ایسے کپڑے اور فون کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ میں تو اس کے فون کو دیکھ کر ہی شک کرنے لگی تھی، کم سے کم بھی 2-2.5 لاکھ کا تو فون تھا ہی۔ ایسا تو میں نے بس امیر لوگوں کے پاس ہی دیکھا تھا، پھر جانے اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ میری طرح ہی مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ شاید وہ کوئی بہت اچھی نوکری کرتی ہوگی، اس لیے اس کے پاس اتنا پیسہ تھا۔ اس لڑکی کو میرے ساتھ بیٹھتے اور بس سے جاتے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جتنے دیر وہ میرے ساتھ بیٹھی رہتی وہ کسی سے فون پر ہی لگی رہتی تھی، اور اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ پھر مجھے اس کی امیری کا راز پتہ چلا کہ ضرور اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اس کتنی شاہناز زندگی کے پیچھے یقیناً اسی کا ہاتھ تھا۔ میں ہرگز بھی اس سے حسد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا تھا کہ جو مجھ سے پیار سے بات کرتا، جس کے لیے میں اہم ہوتی، جبکہ اس لڑکی کے فون کال پر باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے دوسری طرف
جو بھی ہے اس کے لیے یہ لڑکی بہت اہم ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں روزانہ اسی لڑکے کے بارے میں سوچا کرتی، کام پر بھی میرا دل نہ لگتا، میں چاہتی تھی کہ میں بھی اسی کی طرح زندگی گزاروں، مجھے بھی بغیر محنت کے اتنا پیسہ مل جائے اور میں اسی کی طرح مہنگے فون لے سکوں اور مہنگے کپڑے جوتے پہن سکوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کام سے بہت تھکی ہاری واپس آ رہی تھی تو اتفاق یہ تھا کہ وہ بھی مجھے بس اسٹاپ پر کھڑی نظر آئی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی بس میں جا کر بیٹھ گئی، میں چاہتی تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ سکتی تھی، لیکن اس وقت میرا اس سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اسے کچھ دور جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن میری نظر مسلسل اس پر ہی۔ بس میں شام کے اس وقت اکا دکا ہی لوگ تھے۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد اس نے اپنے موبائل اپنے بیگ میں رکھا تھا، لیکن میں دیکھ چکی تھی کہ بیگ میں رکھنے کے بجائے وہ سیٹ پر ہی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جب وہ جائے گی تو اسے دیکھ لے گی، میں ہرگز بھی اسے مخاطب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اتر گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کا فون تو وہیں پر رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ فون کوئی اور اٹھاتا اور اس کے بس سے نیچے اترتی ہوئی میں فوراً اس کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور وہ فون اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ یہ سب کچھ بالکل اچانک اور غیر ارادی طور پر مجھ سے ہوا تھا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ صبح جب وہ بس میں سوار ہوگی تو میں اسے اس کا فون واپس کر دوں گی، لیکن پھر جب میں گھر گئی تو میری نیت بدل گئی، کیونکہ کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ ابھی میں کمرے میں گئی تھی کہ اس کا فون پر کسی لڑکے کی کال آنے لگی۔ پہلے تو میں بہت گھبرا گئی، لیکن جب فون مسلسل بجنے لگا تو میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف موجود لڑکا بہت پریشان ہو کر پوچھ رہا تھا کہ تم کل سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں، تو وہ خود ہی کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو کہ میں نے تمہیں ابھی تک پیسے نہیں بھیجے، تم اپنی ناراضگی ختم کرو اور اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو، میں ابھی تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے پوچھ لیا کہ کتنے پیسے؟ تو کہنے لگا، جتنے تم نے کہا تھا، پورے 50,000 روپے۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا کہ 50,000 روپے! میں نے تو اپنی ساری زندگی میں اتنے پیسے اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ یقیناً وہ لڑکی بہت تیز تھی اور بڑا لمبا ہاتھ مار رہی تھی۔ میں اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیا کہ فیکٹری والوں کی تنخواہ بھی بینک میں ہی آتی تھی، اور یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب واقعی کچھ دیر کے بعد پورے 50,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ میں تو حیرت کی وجہ سے گنگ ہو کر رہ گئی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جانے یہ لڑکا کون تھا اور اس لڑکی کو کیوں پیسے بھیجتا تھا، اور مجھے تو ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ اس بے وقوف نے تو میری آواز بھی نہیں پہچانی۔ تو پھر اس نے سوچا کہ فون پر بھلا کیسے آواز پہچانی جا سکتی ہے؟ وہ لڑکی بھی تو اس کے ساتھ فراڈ ہی کر رہی تھی، اگر میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی۔ اگلی صبح میں بہت ڈر گئی تھی، جب میں بس میں جاؤں گی تو وہ لڑکی بھی ہوگی اور کیا پتا وہ مجھ پر اپنے فون کا الزام ہی نہ لگا دے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آئی ہی نہیں تھی اور میرے دل کو اطمینان ہوا، ضرور فون کے گم ہو جانے کی وجہ سے وہ پریشانی میں ہوگی، اس وجہ سے آج اپنی نوکری پر بھی نہیں گئی ہوگی۔ لیکن پھر بھی میں ڈر رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو وہ مجھے بس سے جاتی ہوئی نظر آ ہی جائے گی، تو تب میں کیا کروں گی؟ میں ہرگز بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا فون کہاں پر کھویا یا کس نے چوری کیا۔ میرے پاس تو نہ کوئی موبائل تھا اور نہ ہی کوئی سم تھی، میں اسی لڑکی کا موبائل ہی چلا رہی تھی اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی سم کی وجہ سے مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے گھر پر نہ پہنچ جائے۔ لیکن کافی دن گزر گئی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں بھی مطمئن ہو گئی کہ شاید اس نے اپنے نصیب پر صبر کر لیا ہوگا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور لڑکے کی کال اس لڑکی کے موبائل پر آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس نے بھی پہلے والی بات ہی کی کہ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں۔ اس نے پورے 20,000 روپے بھیجے تھے اور میں نے تو ابھی تک پہلے والے پیسے بھی نہیں نکلوائے تھے کہ میں اتنے پیسے کا کیا کروں گی، اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، اور اب اس نے بھی پیسے بھیج دیے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میری قسمت بدلنے کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی بھی تو اسی طرح سے اپنا لائف سٹائل بدل رہی تھی، تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور یہ کہہ دیا کہ میں نئی جگہ پر نوکری کر رہی ہوں اور وہاں پر میری تنخواہ بہت اچھی ہے، تو میرے گھر والوں نے بھی مجھ پر اعتبار کر لیا۔ اب گھر کے خرچے بھی آسانی سے پورے ہونے لگے تھے، کیونکہ اکثر ہی کوئی نہ کوئی لڑکا مجھے پیسے بھیج دیتا تھا۔ اب تو میں نوکری نہ بھی کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں گھر والوں کی نظر میں مشکوک نہیں بننا چاہتی تھی کہ گھر بیٹھے یہ پیسے کیسے کما رہی ہے، اس لیے مجھے دفتر جانا پڑتا تھا۔ لیکن پھر مشکل میں تب پھنسی جب ایک لڑکے نے مجھ سے ملنے کی ڈیمانڈ شروع کر دی۔
یہ وہی تھا جس نے سب سے پہلے مجھے پیسے بھیجے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں تو اس کے ساتھ فلٹر کر رہی تھی کہ میں اب کیا کروں گی۔ میں تو اس کے ساتھ فراڈ کر رہی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے اور کہاں سے ہے۔ میں نے سوچنے کے لیے اس سے کچھ وقت لیا تھا اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں فطرتاً ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو لڑکوں کے ساتھ ملتی جلتی اور ان سے دوستیاں بڑھاتی، لیکن حالات نے کچھ ایسا کر دیا کہ مجھے فون پر یہ کام کرنا پڑا۔ لیکن کسی لڑکے سے ملنے والا کام تو بہت رسکی تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے پیسے تو بھیج دیتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ہرگز بھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، اور اسے ایک پارک میں ملنے کا وعدہ کر لیا اور میں برقع پہن کر وہاں پر چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ جب میری شکل ہی نظر نہیں آئے گی تو کوئی مجھے کیا پہچان لے گا، اور نہ ہی میں اپنی شکل اس لڑکے کو دکھاؤں گی۔ صرف 2-4 باتیں کر کے واپس آ جاؤں گی۔ میں نے تو اس کو تصویروں میں دیکھ رکھا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو ویسے بھی آج میں نے برقع پہنا تھا تو کسی کی بھی پہچان میں ہرگز نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک میں نے اسی لڑکے کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جس لڑکی کو دیکھا اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تو وہی لڑکی تھی جس کا فون میں نے چرایا تھا۔ کیا ان دونوں کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور یہ مجھے پکڑنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے؟ مجھے اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگی کہ ضرور کچھ ایسا ہی ہوگا۔ یہ لڑکی یقیناً میرے بارے میں جان گئی ہوگی، لیکن کیسے؟ یہ سب ابھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ میں نے برقع پہن رکھا تھا، ورنہ یہ لڑکی تو مجھے فوراً پہچان لیتی۔ میں جلدی سے پارک سے نکل کر گھر واپس آ گئی۔ کافی دیر تک میں ڈرتی رہی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو میرا دل تھوڑا مطمئن ہو گیا کہ شاید میں ہی بہت زیادہ سوچ رہی ہوں۔ کیا پتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی لڑکے کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم ابھی تک پارک میں کیوں نہیں آئے؟ میں تو پہنچ چکا ہوں۔ تو میں نے غصے سے کہا کہ میں وہاں پر آئی تھی، لیکن تمہیں ایک اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر میں واپس آ گئی۔ تم نے جھوٹے ہی مجھ سے فراڈ کر رہے ہو۔ میں نے یہ سب جان بوجھ کر اس لیے کہا کہ میں پتہ چلا سکوں کہ اس لڑکی کا اس سے کیا ناتا تھا۔ پہلے تو وہ میری بات ہی نہیں سمجھ پایا تھا، پھر کہنے لگا میرا تو کسی کے ساتھ کوئی چکر بھی نہیں ہے۔ پارک میں ایک لڑکی ضرور ملی تھی، وہ مجھ سے راستہ پوچھ رہی تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہوئی کسی لڑکی سے بھی۔ تم ضرور غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ یہ سن کر میں نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ قسمت ہی تھی جو ان دونوں کو پاس لے آئی۔ لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا۔ پہچانتے بھی تو کیسے؟ وہ لڑکی بھی میری طرح ہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی تصویر اس لڑکے کو نہیں بھیجی ہوگی، اور اس لڑکے نے بھی میرے ہی کہنے پر مجھے اپنی تصویریں بھیجی تھی۔ اس سے پہلے نہیں تو ان دونوں کا ایک دوسرے کو جاننا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ میں ہی تھی جو فضول میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کر رہی تھی اور واپس آ گئی۔ ایک دن میں فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک اسی وقت اماں آ گئی۔ میں نے اب تک ان سے اپنے فون کے بارے میں سب کچھ چھپایا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں مہنگا فون دیکھ کر اماں مشکوک انداز میں مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اتنا مہنگا فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ کمپنی کی طرف سے ملا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے تو ان کو مطمئن کر دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں اتنی جلدی ماننے والے نہیں ہے۔ اب تو وہ میرے پیسوں پر بھی سوال کرتی تھی کہ کبھی تو زیادہ پیسے دیتی ہے اور کبھی کم، جبکہ نوکری والوں کی تو ایک فکس تنخواہ ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اماں کے سوالوں سے گھبرا جاتی تھی، اس لیے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد انہیں محدود سے رقم ہی دیا کروں گی تاکہ وہ مجھ پر کسی قسم کا شک مت کرے۔ جانے وہ لڑکی ایسا کون سا کھیل کھیلتی تھی کہ اس فون پر ایک نہیں بلکہ کئی لڑکوں کے میسج اور کالز آتی تھی، اور میں اب وہی لڑکی بن کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کوئی ہزاروں بھیج دیتا تو کبھی کوئی۔ میرا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ اب تو میرے مہنگے کپڑوں والا شوق بھی پورا ہو رہا تھا۔ اس سارے معاملے کو چلتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کہیں نہیں نظر آئی۔ ان دنوں میرے لیے خاندان سے ہی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری اب شادی ہو جائے اور میں ان سب چکروں سے خود کو آزاد کر لوں، کیونکہ میں ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی جیسی بن گئی تھی، اور مجھے اکثر خود پر ملامت بھی ہوتی تھی۔ لیکن اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے مجھے وہ سب مجبوری میں کرنا پڑ رہا تھا، اور اب جب کہ میرا رشتہ آ گیا تھا تو میں یہی چاہتی تھی میں اس سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں۔ لیکن میرے ماں باپ نے منع کر دیا اور میری جگہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ پیش کر دیا، کیونکہ ان کے بقول میں اس گھر کو واحد کمانے والی تھی۔ اگر میری شادی ہو گئی تو پھر یہ گھر نہیں چلے گا۔ ان کی اس خود غرض سوچ کو لے کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔
लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया कि कोई बात नहीं, वो भी तो अपनी जगह ठीक ही कह रहे हैं। मैं चली गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा, निजाम सारा दरहम बरहम होकर रह जाएगा। इसलिए मैंने अपने मन को मार लिया और अपनी छोटी बहन की शादी धूमधाम से की। और इसकी शादी में खर्च होने वाले सारे पैसे मुझे इन्हीं लड़कों ने दिए थे जिनसे मैं फोन के जरिए राब्ते में थी। मुझे तो इन बेवकूफ़ों पर हैरत होती थी कि कैसे कैसे वो किसी भी लड़की के कहने में आकर पैसे लुटाने को तैयार हो जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई तूफान भी आ सकता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिसका मैंने कभी वहम गुमान भी नहीं किया था। मैं अपनी नौकरी पर जा रही थी कि अचानक बस में वही लड़की सवार हो गई। इसे देखकर मेरे चेहरे की रंगत एकदम बदल सी गई, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। वो मेरे साथ आकर बैठ गई तो मुझे कहने लगी, मुझे पहचाना? मैं कुछ महीने पहले इसी बस से जाया करती थी, तुम्हारे साथ ही बैठती थी। तो मैंने एक्टिंग करते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं याद, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। कहने लगी, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो जिसने मेरा आईफोन चोरी किया था। तुम्हें शर्म नहीं आई? इसके ये बात सुनकर एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर आसमान ही टूट गया हो। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि इसे कैसे पता चला। 3 महीने से तो इसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो चोर जाने कहाँ पर गायब थे। अब एकदम से वो आकर मुझसे अपना फोन मांग रही है। इसे किसने बताया? मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए इसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम्हारा फोन नहीं है। तो इसने एकदम से मुझसे मेरा बैग छीन लिया और बैग से अपना आईफोन बरामद करके मेरे सामने लहराते हुए कहने लगी कि ये फिर क्या है? अगर तुमने फोन नहीं चुराया तो ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? मैंने इसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा कि ये तो मेरा है। इस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने कभी ऐसे हालात का तसव्वुर भी नहीं किया था और मैं नहीं जानती थी कि मुझे कैसे रद्द-ए-अमल देना चाहिए। लेकिन वो लड़की भी तो बहुत शातिर थी। मुझे कहने लगी कि ठीक है, तुम ये फोन मुझे ना दो, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी क्योंकि मेरे पास सबूत है कि तुमने ही मेरा फोन चुराया था। उसने एक मोबाइल फोन अपने बैग से निकाला और इसकी स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगी जब 2 महीने पहले जब मैं इसका फोन उठाकर अपने बैग में रख रही थी। ये सब देखकर तो मेरे रंग ही उड़ गए कि ये वीडियो कब और किसने बनाई, और अगर इसको पहले से इस वीडियो का मालूम था तो इसने अभी तक इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी। उसने अपना फोन मेरे हाथ से लेते हुए कहा कि मैं काफी अरसे से तुम्हारी तलाश में थी, लेकिन मुझे तुम आज नजर आई हो। चलो अब शराफत से मेरा फोन वापस कर दो, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। मैंने चुपचाप इसका फोन इसके हाथ में दे दिया। कुछ देर वो फोन चलाते रही, फिर एकदम चौंक कर कहने लगी, अच्छा तो तुम भी मेरे जैसे ही निकली। इतने अरसे से मेरे फोन से तुम अपना काम निकालती रही हो। मैं तो अंदर ही अंदर बुरी तरह से कांप रही थी कि अब जाने ये लड़की मेरे साथ क्या सलूक करेगी। इसके पास तो सबूत भी था, कहीं ये मुझे पुलिस के हवाले ही ना कर दे। मैंने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, लेकिन मैं पैसों के लालच में आ गई, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन भी तुम्हें वापस नहीं किया। वो तो कहने लगी कि मैं समझ सकती हूँ, हम जैसे गरीब लड़कियों का यही होता है, इनको अपनी ख्वाहिशात इसी तरह से ही पूरी करनी पड़ती हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इतनी देर में इसका स्टॉप आ गया और वो लड़की उतर गई तो मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन मैं बुरी तरह से उलझ चुकी थी। कुछ भी हो रहा था ये सब मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया कि यूं अचानक इसका 2 महीने बाद आने का क्या मकसद था। मैं अपने घर आ गई और काफी देर तक डरती रही कि ऐसा ना हो कि अभी वो आ जाए और इसके साथ पुलिस हो और मुझे वो गिरफ्तार करे, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ और शाम हो गई। अगले दिन भी सुकून से गुजर गया। रात को मैं सो रही थी कि अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। हम सब घर वाले परेशान होते हुए उठ गए कि इस वक्त तो कौन आ गया और इतनी जोर से दरवाजा क्यों बजा रहा है। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर हम सभी परेशान हो गए। सामने तो 8 दूल्हे खड़े थे, ऐसे जैसे वो किसी बारात से भागकर सीधा यहीं पर आए हों। अम्मा ने हैरानी से पूछा कि आप लोग कौन और हमारे दरवाजे पर रात की इस पहर क्या कर रहे हैं? तो सभी एक जुबान होकर कहने लगे, हम अपनी दुल्हन को लेने आए हैं। इतने में मैं भी आगे चली गई और कहा कि ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी कोई दुल्हन नहीं है। अचानक मैंने इस लड़के को देखा जिससे मिलने में एक बार पार्क में गई थी। वो भी वही था, इसने भी दुल्हे वाला लिबास पहन रखा था। मुझे देखकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है, तुम वही हो जो मुझसे फोन पर बातें करती थे और आज तुमने निकाह के लिए बुलाया और खुद आई नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा।
پھر دوسرا لڑکا کہنے لگا میں نے بھی تمہاری آواز پہچان لی ہے، تم نے بھی مجھے یہی کہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سبھی لڑکے یہ جب کہنے لگے تو میرا سر ہی چکرا گیا، جیسے میں نے ان کی سب کی آواز پہچان لی تھی، اور وہ بھی پہچان چکے تھے تو میں ہی تھی جو فون پر ان سے بات کرتی تھی، اور وہ سبھی ایک ساتھ یہاں پر اکٹھے کیسے آ گئے؟ میں نے تو کل کا فون اس لڑکے کو واپس کر دیا تھا اور کسی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب دلہے بنے کھڑے مجھے کل الزام دے رہے تھے کہ میں نے انہیں نکاح کے لیے بلایا تھا۔ وہ سب زبردستی گھر کے اندر گھس آئے اور میرا پول سب گھر والوں کے سامنے کھول دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی ہم سب لڑکوں کو بے وقوف بناتی رہی اور ہم سے اس لڑکی نے پیسے منگوائے ہیں۔ ان سب نے اپنے اپنے فون نکال کر میری ریکارڈنگ میرے گھر والوں کو سنائی اور وہ سارے ثبوت دے دیے جن کی روز سے صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ میں ان لڑکوں سے رابطے میں تھی۔ میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکتی تھی جبکہ یہ سب کچھ سچ تھا؟ لیکن وہ لڑکی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ ان سب لوگوں کو نکاح کا جھانسا دے کر یہاں پر بھیج دیا؟ اور یہ بھی تو حیرانی والی بات ہی تھی کہ اس لڑکی کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں اپنے گھر والوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ایک لڑکا کہنے لگا کہ ہم سب کو ہمارے پیسے ابھی اور اسی وقت واپس چاہیے، ورنہ ہم پورے محلے میں شور مچا کر ان کو اکٹھا کر کے آپ کی بیٹی کی اصلیت دکھا دیں گے۔ پیسے کہاں سے آنے تھے؟ جو میں پیسے ان سے منگواتی تھی وہ ساتھ ساتھ ہی تو خرچ ہو جاتے تھے۔ آپ تو گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ اچانک ایک لڑکا میرے ابا کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اپنی عزت بچانے کا تم لوگوں کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ تم سب لوگ اس گھر کو بیچ کر ہمیں ہمارے پیسے واپس کر دو۔ اگر کل تک تم نے ہم سب لوگوں کے پیسے واپس نہیں کیے تو پولیس میں بھی کمپلین کریں گے اور تمہاری بیٹی کی عزت بھی پورے معاشرے میں اچھال دیں گے۔ میرے ابا نے ہاتھ جوڑ کے میرے گھر سے اسی وقت چلے جاؤ، میں کل ہی اپنا گھر بیچ کر تم سب لوگوں کے پیسے ادا کر دوں گا۔ اسی وقت شور اور ہنگامہ سن کر سارے محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی کہ اس بار میری عزت بچا لے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کروں گی۔ شاید وہ لمحہ میری قبولیت اور توبہ کا تھا کہ خدا نے میری سن لی۔ محلے میں آئے نئے کرایہ دار نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ پولیس کو کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس والا خود تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں تو بڑے عرصے سے تم لوگوں کی تلاش میں تھا اور آج تمہارا گروہ پکڑا ہی گیا۔ اس وقت مجھے بالکل کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی وقت پولیس کی گاڑی آئی اور ان سب لڑکوں کو بٹھا کر لے گئی۔ اگلے دنوں وہی پولیس والا ہمارے گھر پر آیا اور اس نے سارا سچ بتا دیا کہ یہ لوگ بڑے منظم طریقے سے یہ کام کر رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے تمہیں شکار بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنا فون جان بوجھ کر تمہارے پاس چھوڑ دیا تاکہ تم وہی کرو جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے تمہیں ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ تم اس کے جال میں پھنس گئی اور وہ لڑکے بھی انہی لڑکوں کے ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل رچایا، تمہیں پیسے بھیجے تاکہ تم مکمل طور پر ان کے دام میں پھنس جاؤ۔ یہ ایسا ہی کرتے تھے اور جب کوئی لڑکی مکمل طور پر ان کے جال میں پھنس جاتی تو یہ اس کے گھر پر جا کر تماشا کرتے تھے اور پیسوں کی ڈیمانڈ رکھتے تھے، اور لڑکی والے اپنی عزت بچانے کو اپنا گھر بار اور زیور بیچ کر ان لوگوں کا منہ بند کر دیتے تھے۔ کافی عرصے سے ان کی شکایتیں مل رہی تھی، اس لیے میں ان لوگوں کے پیچھے ہی تھا اور اسی محلے میں بھی اس لیے آیا کہ میں اس لڑکی کو ایک دو بار یہی کا چکر کاٹتے دیکھا تھا۔ میرے پاس چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ اب انہوں نے اس محلے کی کس لڑکی کو اپنے دام میں پھنسایا، اس لیے میں نے یہاں پر گھر کرائے پر لے لیا، اور ابھی جو ہنگامہ ہوا وہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ وہی ہیں جو لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو میں ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، مطلب وہ شروع سے ہی میرے پیچھے تھے اور اس کا فون پر میرے سامنے لڑکوں سے باتیں کرنا، اپنے پیسوں کے ذریعے متاثر کرنا اور میرے اندر حسد کے جذبات پیدا کرنا، وہ سب اسی لڑکی کا ہی پلان تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ کھیل بہت اچھے سے کھیلا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا آئی فون بھی مجھ سے واپس لے لیا کہ کہیں میں وہی بیچ کر ان لوگوں کو پیسے نہ ادا کرنے کی کوشش کروں۔ وہ لڑکی بھی پکڑی گئی تھی اور اس نے ان سب باتوں کا اعتراف بھی کر لیا تھا کہ وہ مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ ان کو جو سزا ہونی تھی وہ ہونی ہی تھی، لیکن سب سے زیادہ قصور تو میرا ہی تھا کہ میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ مجھے ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کتنی ہی غربت کیوں نہ ہو، میں کبھی بھی اپنے قدم غلط راستے پر نہیں پڑنے دوں گی۔